ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں ماننا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہیں لیکن فی الحال محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں، چاہتے ہیں ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں پر نہ گریں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، غیر مشروط سرنڈر، امریکہ اور اتحادیوں نے ایران کی فضا کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل پر اب خطرناک حملے ہوں گے، ایرانی فوج کے سربراہ کا اعلان۔ جنرل عبدالرحیم موسوی نے خبردار کر دیا، اسرائیل پر اب تک حملے وارننگ تھے، اب تک جارحیت روکنے کے لیے کارروائیاں کی گئی۔ صہیونی ریاست کے لیے اصل سزا کا وقت قریب ہے، اسرائیل کے لیے اصل جواب ابھی باقی ہے۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ چینی صدر کا اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش، آستانہ میں ازبیک ہم منصب سے ملاقات میں کہا ایران پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھی، چین ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دیا۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، ایرانی پریس ٹی وی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب کے قریب ہزیلیا میں موساد کے دفتر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا جدید ڈیفنس سسٹم موساد کا ہیڈ کوارٹر بچانے میں ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ کے لیے پیشکش کر چکے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں، مشرق وسطی کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران پیچھے نہ ہٹا تو جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارا ایجنڈا ہے، جرمن چانسلر کی ایران کو کھلی دھمکی، کہا ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا، ایران باز نہ آیا تو تباہ کن کارروائی ہوگی۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں سے علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر خارجہ کا اماراتی ہم منصب کو ٹیلی فون، پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی، PIA کا خصوصی طیارہ اشخاباد ایئرپورٹ پہنچ گیا، 150 پاکستانیوں کو وطن لے کر آئے گا۔ تہران میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کے اہل خانہ بھی شامل۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث شہریوں کو اشخاباد منتقل کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا تہران میں پاکستانی سفارتخانہ اور قونصل خانے فعال رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر مملکت کو پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ دورے کا مقصد سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کی شاندار کامیابی پر حوصلہ افزائی تھا۔ صدر نے پاک فضائیہ کے افسران اور جوانوں کے جذبے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے، اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں، ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب،
اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، فقید المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیانن مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی مثبت ہے۔ اس دورے میں پاکستان کے لیے کچھ نتائج بھی ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ISPI یا وفاق خود اعلان کرے۔ فیصل وادہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بجٹ کے لیے میرے 90% تجاویز مان لی گئی۔ دفاعی بجٹ جتنا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اتنا نہیں ہو سکا۔ فیصل وادہ نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گرو قرار دے دیا، کہا بانی PTI، پھر زرداری صاحب اور اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں۔ سوال ہوا کیا صرف سیکھنے کی غرض سے مولانا کے پاس گئے تھے یا کوئی پیغام بھی دینا تھا؟ جواب دیا مولانا صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ ہر بات نہیں بتانی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں ان کی سائٹ پر کھڑا رہوں گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ DGISPR نے کہا آپریشن بنیانن مرصوص میں عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین، کہا ہم افواج پاکستان سے ہیں اور افواج پاکستان عوام سے ہیں۔ عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت سولر پینلز پر مجوزہ ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کرنے پر آمادہ۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے جامعات کے لیے 4 ارب 60 کروڑ کی گرانٹ بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ سندھ میں وفاقی اسکیمیں سندھ حکومت کے حوالے کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کا K4 منصوبے کے لیے مختص فنڈ بڑھانے اور صوبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے فنڈز بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وفاق نے سندھ کو کالونی سمجھ رکھا ہے۔ PWD کے منصوبے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت کو دے دیے گئے لیکن سندھ حکومت کو نہیں دیے گئے۔ کیا وفاقی حکومت اب صوبائی حکومت کے اختیارات استعمال کرے گی؟ شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، MKM کے ارکان کا احتجاج، کہا شازیہ مری سندھ کے ساتھ کراچی کی بھی بات کریں۔ پیپلز پارٹی کراچی پر بات کرنے سے کیوں کتراتی ہے؟ شازیہ مری نے کہا کراچی کسی کے باپ کا نہیں، سندھ کا ہے اور رہے گا، کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے دیں گے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تعلیم کا بجٹ دیکھ لیں، سندھ میں تعلیم کی بدترین صورتحال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں عوام پر ٹیکس کا بوجھ اور اشرافیہ کو چھوٹ دینے سے معیشت آگے نہیں بڑھے گی۔ مونم ظفر نے کہا 34 کروڑ کے بجٹ میں کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد سندھ حکومت نے بھی کراچی کو نظر انداز کیا۔ 126 ارب کا K4 منصوبہ 160 ارب تک پہنچ گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل، کہا ہر سال بجٹ کے بعد سندھ حکومت پر الزامات لگانا جماعت اسلامی کی پرانی عادت ہے۔ سندھ حکومت نے تعلیم کے شعبے کو ہمیشہ ترجیح دی۔ سندھ میں تعلیم، صحت، پانی، انفراسٹرکچر پر ترقیاتی کام کسی نورا کشتی کا نتیجہ نہیں، PP کی مسلسل عوامی خدمت کا ثبوت ہے۔ ایران کے خلاف جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کا بل پیش کر دیا۔ کہا ٹرمپ کو ایران پر حملے کا حکم دینے سے پہلے کانگریس سے اجازت لازمی قرار دی جائے۔
اسرائیل ایران تنازع امریکہ کو نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ امریکی عوام اپنے فوجیوں کو ایک اور طویل جنگ میں بھیجنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا نیتن یاہو نے جان بوجھ کر امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ کو کسی اور غیر قانونی جنگ میں نہ پھنسایا جائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹے میں مزید 74 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے فاقہ کش فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ امدادی مرکز پر فائرنگ سے 56 فلسطینی شہید ہوئے، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل خوراک کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کا پھر مطالبہ۔